ہے تو عمیر ابن حبیب رضی اللہ عنہ بڑے خوبصورت نوجوان صحابی ہیں. اپنے دو دوستوں کے ساتھ ایک دن پکنک پہ نکلے اور گھومتے 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 اتنی آگے نکل گئے کہ ایک عیسائی ملک کے اندر داخل ہوئے. اور جیسے ہی عیسائی ملک کے اندر داخل ہوئے عیسائی فوجیوں نے ان کو گرفتار کر لیا. جیسے آج کل ہوتا ہے کوئی دوسری ملک کا انسان ہمارے سرحد میں داخل ہو جائے یا ہمارے ملک کا انسان دوسری سرحد میں داخل ہو جائے اس کو گرفتار کر لیتے ہیں فوجی. ایسے عیسائیوں نے ان کو گرفتار کیا اور گرفتار کرنے کے بعد ان کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا. اور بادشاہ کے سامنے پیش کیا تو بادشاہ نے پوچھا کہ تم کون ہو, کہاں سے آئے ہو؟ تو انہوں نے سچ سچ بیان کیا کہ ہم مسلمان ہیں, مدینے سے آئے ہیں اور ہم لوگ گھومنے نکلے تھے اور گھومتے گھومتے ہمیں یہ خیال نہیں ہوا کہ ہم کہاں آ گئے اور آپ کے ملک کے اندر داخل. فوجیوں نے کہا کہ نہیں صاحب یہ جاسوس ہیں اور ہماری جاسوسی کرنے آئے تھے, ہمارا رقبہ لگانے آئے تھے وغیرہ وغیرہ تمام چیزیں بتائیں جیسے کہ آج کل ہوتا ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے دیکھو ہم تم کو چھوڑ دیں لیکن شرط یہ ہے کہ تمہیں اسلام کو چھوڑنا پڑے گا اور عیسائیت اختیار کرنا پڑے گا. اور عیسائیت اختیار کرتے ہی ہم تمہیں بہت سارا مال دیں گے, بہت سارے عزت دولت جو تم چاہو گے وہ سب تم کو میسر کیا جائے گا, لیکن شرط یہ ہے کہ عیسائیت تم کو اختیار کرنی پڑے گی. عمیر بن حبیب رضی اللہ عنہ بولے وہ دیوانے تو ساری دنیا کی دولت بھی اگر تم مجھے لا کر کے دے دے تو ایمان کا سودا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. جان تو دے سکتے ہیں ایمان نہیں دے سکتے. بادشاہ نے کہا جانتے ہو بہت خطرناک سزا دی جائے گی, کیا منظور ہے؟ زیادہ سے زیادہ آخر حد کیا ہوگی؟ موت ہوگی. منظور ہے مر جائیں گے لیکن ایمان کا سودا نہیں کریں گے, ایمان کا سودا ہرگز نہیں کریں گے. کہا موت نہیں دردناک موت دی جائے گی کہ سننے والے کی بھی روح کانپ اٹھے, ایسی موت دی جائے گی. کا منظور ہے کہا آگ جلا اور آگ جلا کر کے اس پر تیل گرم کیا جائے. تیل رکھی گئی, تیل گرم کیا اور تیل کا ابال مارا باہر نکلنے کو تیار ایسا تیل. پھر آخر مرتبہ پوچھا دیکھو تیل تیار ہے ابھی بھی وقت ہے, عیسائیت اختیار کر لو, تم کو دولت عزت حسین و جمیل لڑکی سب کچھ ملے گا. عیسائیت اختیار کر لو, جان بھی بخش دی جائے گی, تم کو مدینے واپس بھیج دیں گے. کہنا جان تو سودا نہیں, جان تو دے سکتے ہیں ایمان نہیں دے سکتے. ایک ساتھی کو پکڑا اور اٹھا کر کے فوراً تیل میں ڈال دیا, منٹوں کے اندر جل بھن کر خاک. اب دوسرے ساتھی کو بلایا, دیکھا تم نے انجام, ابھی بھی وقت ہے, باز آ جاؤ, عیسائیت اختیار کر لو ورنہ انجام دیکھ تمہارے سامنے. کہنا ایمان کا سودا نہیں ہو سکتا, میں اپنے ساتھی کے پاس جانے کو تیار نہیں. لہذا دوسرے کو بھی اٹھایا اور راہوں کے اندر ڈال دیا, منٹوں میں وہ بھی جل بن کر خاک ہو گیا. یہ منظر عمیر ابن حبیب رضی اللہ عنہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے اور دیکھنے کے بعد رونے لگے. تو بادشاہ نے دیکھا کہ عمیر اس انجام کو دیکھ کر متاثر ہو گئے اور ان کے دل من لگتا ہے خوف پیدا ہو گیا ہے, اب یہ باز آیا. تو وزیر آیا اور وزیر نے کہا بادشاہ سلامت, میں نے عمیر کی پیشانی کو بڑی چمکتی ہوئی دیکھا ہے اور اس کی پیشانی جو چمکتی ہوئی نظر آئی ہے تو بڑی سمجھدار اور بڑی عقل مندانہ اور بڑی علمانہ اس کی پیشانی ہے, اور آپ کی تو کوئی اولاد بھی نہیں ہے, لہذا آپ کے بعد سلطنت کا کیا ہوگا, لہذا اس کو بلایا جائے
کہو کہ تم عیسائیت اختیار کر لو، میں اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کر دوں گا، اور پھر اس کے بعد میری سلطنت کا تو وارث بنے۔ تو میں ان کو بلایا، بلانے کے بعد بادشاہ نے وہ سبق دہرایا کہ یہ سب چیزیں تمہارے لیے کی جائیں گی، میں تیری ولی عہدی کا خود اعلان کروں گا اور میرے بعد تم بادشاہ رہو گے۔ میں نے دیکھا ہے تمہیں اپنے ساتھی کو دیکھ کر ایک طرف آیا ہے، اور میں گھبرا مت، میں اتنا سخت دل بھی بادشاہ نہیں ہوں، تو عیسائیت اختیار کر لے، میں سب کچھ ختم کر دوں گا۔ عمیر نے کہا وہ پاگل، وہ دیوانے، کیا تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اس موت کے خوف سے رو رہا ہوں؟ میں تو اس بات کو سوچ کر کے رو رہا ہوں کہ تو ابھی مجھے ڈالے گا اس تیل کے اندر، اور منٹوں سیکنڈوں کے اندر میری جان نکل جائے گی اور میں جل گھل کر خاک ہو جاؤں گا۔ میں تو یہ سوچ کر کے رو رہا ہوں کہ میری ایک جان ہے جو ابھی ختم ہو جائے گی۔ میں تو یہ سوچ رہا تھا کاش کہ میرے جسم میں جتنے روئے ہیں، کاش اللہ مجھے اتنی جان دے دیتا، اور ایک ایک کر کے ساری جان میں اللہ کے نام پر قربان کر دیتا۔ وہ کل قیامت میں کر کے کھڑے ہو کر کے اللہ سے کہتا، اے اللہ میں اتنی جانیں تیرے نام پر قربان کر کے آیا ہوں، لیکن تیرے ساتھ آنے کھڑے ہو کر کے کفر کے سامنے میں نے ایمان کا سودا نہیں ڈالا۔ اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے میں نے سینکڑوں جانیں قربان کی، میں نے سینکڑوں جانیں تیل کے اندر اگلوا دی، لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں ڈالا۔ میں تو یہ سوچ کر کے روتا، دیوانہ ہے تو، پاگل ہے، میں موت کے خوف سے روں گا۔ وزیر آیا کہ بادشاہ آپ اس کو موت کے خوف سے نہیں ڈرا سکتے، ان لوگوں کو موت کا خوف نہیں ہوتا ہے، تو پھر اس کو ایک کام کرو کہ اس کو قید خانے میں ڈالو اور اس کو تکلیف دینے والا عذاب دو۔ حکم دیا گیا میں کو قید خانے میں ڈلوایا جائے۔ ایک طرف سے شکاری کتا چھوڑا گیا، ایک طرف سے زہریلا سانپ چھوڑا گیا۔ جب دونوں اپنے سامنے پہنچے تو کتا زہریلے سانپ کو دیکھ کے رک گیا کہ کہیں یہ میرے اوپر حملہ نہ کر دے، اور زہریلا سانپ شکاری کتے کو دیکھ کر وہیں رک گیا، کہیں یہ کتا میرے اوپر حملہ نہ کر دے۔ اب دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اور عمیر کو بھول گئے۔ دن گزرا، رات گزری، صبح ہوا، نہ سانپ کی آواز، نہ کتے کی آواز، نہ عمیر کی آواز، ایک عجیب سا سناٹا۔ بادشاہ نے کہا دیکھ کے آؤ کیا ہوا؟ وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، عمیر تو بڑا فلسفے والا ہے، اس نے تو کتے کو اور سانپ کو بھی اپنے بس میں کر لیا ہے، یہ تو بڑا عجیب فلسفے والا ہے۔ پھر پادری کو بلایا، پادری کو بلایا گیا، ساری نوعیت بتائی۔ پادری نے کہا کہ اس کے ایمان کا سودا تم تب تک نہیں کر سکتے جب تک اس کے پیٹ کے اندر حرام لقمہ نہیں چلا جائے۔ پھر کیا کیا جائے کہ اس کے لیے تمہارے عیسائیت میں، تمہاری بادشاہت میں، تمہاری سلطنت میں جو سب سے زیادہ حسین و جمیل لڑکی ہو اس کو بلایا جائے تاکہ وہ اپنی حسن کی نمائش کر کے اس کو اپنے طرف مائل کر سکے، متاثر کر سکے، اور اس کے لیے حرام کھانے کا انتظام، حرام پینے کا انتظام کرائے۔ لہذا بادشاہ سلامت نے لڑکی کا انتظام کیا، سور کا گوشت بنوایا، شراب کا انتظام کیا اور لے جا کر کے عمیر کے کمرے میں رکھ دیا۔ 3 دن ہو گئے تھے، کچھ نہ کھایا تھا نہ پیا تھا، بھوک لگی تھی تو نہ کھایا۔ وہ لڑکی بھی پوری کوشش کر رہی ہے اپنی طرف مائل کرنے کے لیے۔ دن گزرا، رات گزری، پھر دوسرا دن گزرا، پھر دوسری رات گزری۔ دوسرے دن بادشاہ سلامت نے لڑکی کو طلب کیا، ہاں بھائی کیا ہوا؟ بات بنی کہ بادشاہ سلامت یا تو یہ شخص انسان نہیں ہے یا اس کے سینے میں دل ہے۔ کیا فرمایا؟ یا تو یہ شخص انسان نہیں ہے یا اس کے سینے میں دل نہیں ہے۔ اس نے تو میری طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا، میں نے تو ہر ممکن کوشش کی۔ تو پھر کیا کیا جائے کہ بادشاہ سلامت ایک دن اور دے، شاید بات بن جائے، چلو ٹھیک ہے جاؤ ایک دن اور دیا۔ پھر ایک دن پوری
کوشش کی پوری رات پورے دن. جب پوری رات گزر گئی پورا دن گزر گیا پھر آخر اس لڑکی نے کہا عمیر مجھے ایک سوال کا جواب دے دو. عمیر مجھے ایک سوال کا جواب دے دو. وہ کون سی طاقت ہے تیرے پاس جو تجھے میری طرف دیکھنے کے لیے روکے ہوئے ہے؟ عمیر وہ کون سی طاقت ہے جو کون سی طاقت تیرے پاس بندھی ہوئی ہے جس نے تیری نگاہوں کو مجھ جیسی لڑکی کی طرف دیکھنے سے روک رکھا ہے؟ عمیر مجھے ایک سوال کا جواب دے. عمیر نے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے سر اٹھایا کہا بہن الحیات من اللہ. میری بہن مجھے میرے اللہ سے شرم آتی ہے. مجھے میرے اللہ نے منع کر رکھا ہے. مجھے میرے اللہ نے تجھے دیکھنا حرام کر رکھا ہے. میں کیسے دیکھ سکتا ہوں تجھے؟ میرے اللہ نے منع کیا ہے. اے عمیر کا جواب تھا اس لڑکی پر ایسا اثر انداز ہوا. اس نے کہا عمیر تم یقین ماننا میں تمہاری یہاں سے جانے کا بندوبست کروں گی. آج میں تمہیں بچا کر کے دکھاؤں گی. بادشاہ سلامت کے پاس گئی. کہا بادشاہ سلامت بات بن گئی. اچھا کہ عمیر نے مجھ سے تو بات کر لی ہے اب بات بنتی نظر آ رہی ہے. اچھا کھانا کھایا کہ نہیں؟ میں نے تو عمیر کو لالچ دی ہے کہ میں تمہارے لیے اپنے ہاتھوں سے گھر سے کھانا بنا کے لاؤں گی اور وہ کھانے پر راضی ہو گئے ہیں. بس آپ اجازت دے دو تاکہ میں گھر سے کھانا بنا کر کے لے آؤں اور اس کو کھلا کر کے اپنی طرف اور مائل کر دوں گا. بادشاہ نے اجازت دے دی کہ جلدی جاؤ. وہ گئی اور وہاں گھر پہ جا کر کے پاکیزہ کھانا بنایا. پانی کی بوتل لی اور لے کر کے آئی. کہا عمیر یہ کھاؤ یہ حلال کھانا ہے یہ پاکیزہ کھانا ہے یہ پانی پیو یہ پاکیزہ پانی ہے تمہارے لیے لے کر کے آئی ہو اور تم یقین مانو اب میں تمہیں یہاں سے جانے کی تمہاری حفاظت کا انتظام کروں گی. عمیر نے کھانا کھایا وہ پانی پیا اللہ کا شکر ادا کیا. وہ لڑکی باہر نکلی بادشاہ کے پاس گئی. بادشاہ سلامت آدھے سے زیادہ کام ہو گیا ہے کیا؟ تو کھانا بھی کھا لیا ہے. اچھا اب آگے میں نے اس کو اس بات پر راضی کیا ہے کہ شام کو ہم دونوں باغ کی سیر کو چلیں گے اور وہ اس بات پر راضی ہو گئے. پھر کیا کیا جائے کہ آپ 2 گھوڑوں کا انتظام کر دیجئے. بادشاہ نے حکم دیا کہ 2 گھوڑوں کا انتظام کیا جائے. اس پر زین کسوائی اس پہ لگام کسوائی اور عمیر کے دروازے کے باہر لا کر کے باندھ دیا. رات ہوئی وہ لڑکی گئی. اس نے کہا عمیر چلو میرے ساتھ. گھوڑے پہ بیٹھے اور باغ کے اندر ٹہلتے گئے 14ویں رات کی چاند. عمیر سے کہا عمیر جب رات ختم ہونے والی ہوئی عمیر سے کہا عمیر یہ تارا جو دیکھ رہے ہو اپنے دائیں کندھے پر رکھنا اور 3 رات اس تارے کو دیکھ کر کے سفر کرنا. رات سفر کرنا دن کو چھپ جانا. رات سفر کرنا دن کو چھپ جانا. پھر 3 رات سفر کرنا. 4تھی رات اس ملک سے تم باہر اس ملک کی سرحد سے باہر چلے جاؤ گے. پھر تم کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. چلتے ٹائم عمیر نے کہا بہن تم نے میرے لیے تو یہ کر دیا یہ بتا کہ میرے جانے کے بعد تیرا کیا بنے گا؟ عمیر نے کہا عمیر تیرے جیسے جوان پر میرے جیسی 1000 لڑکیاں بھی اگر قربان ہو جائیں تو سودا سستا ہے. سودا سستا ہے. تیرے جیسے جوان کی وجہ سے تیرے جیسے جوان کا اس دھرتی پر باقی رہنا اس دھرتی کے لیے ضروری ہے. عمیر تم جاؤ. اگر تیری میری ملاقات اگر اللہ نے حلال طریقے سے لکھی ہے عمیر پھر ملاقات ہوگی. حلال طریقے سے ملاقات ہوگی. اور اگر اس دنیا میں نہ ہو سکی تو کل قیامت کے دن آخرت میں تمہارے سامنے اللہ کے سامنے ملاقات ہوگی. یہ کہہ کر عمیر کو ودا کر دیا. صبح ہوتے ہی بادشاہ نے طلب کر لیا. کہاں ہے عمیر؟ بادشاہ سلامت باتیں بناتا رہا. ہم ساتھ چلتے رہے باتیں بناتا رہا. اچانک اس نے گھوڑے میں ایڑ لگائی اور تیزی سے گھوڑا دوڑایا. میں اس کے پیچھے دوڑی. اس نے اور تیز گھوڑا دوڑایا. ہوا یہ کہ وہ میری
میری وجود سے میرے وجود سے میری پکڑ سے باہر نکل گیا اور میں اس کو پکڑ نہ سکی. بادشاہ سلامت میں عاجز ہو گئی, میں کچھ نہ کر سکی. میں سمجھ رہی تھی کہ میں نے اس کو اپنی باتوں میں لے آیا, میں نے اس کو پہلا لیا ہے, پھسلا لیا ہے, وہ میری طرف مائل ہو گیا, لیکن اس نے تو مجھے دھوکہ دے کے وہ نکل گیا ہے. بادشاہ بڑا غصہ, ڈانٹا ڈپٹا بہت کچھ کیا, آخر لڑکی کو چھوڑ دیا. ہوا یہ کہ پھر ایک دن وہ ملک فتح کر دیا, اور جب وہ ملک فتح ہوا عمیر پھر آئے اس ملک کے اندر, اور آج پھر اس لڑکی سے ملاقات ہوئی. اور آج جب ملاقات ہوتی ہے وہ لڑکی اسلام کی حالت میں ہے, اور اسلام کی حالت میں ہونے کے بعد اس نے کہا عمیر آج میں تم سے نکاح کرنا چاہتی ہوں, آج حلال طریقے سے ہم تمہارے ساتھ نکاح میں آنا چاہتے ہیں. عمیر نے نکاح کیا, حلال طریقے سے اس کو زندگی کے اندر اختیار کیا, ایمان کی حفاظت کی ہوئی, حلال طریقے سے اپنی نگاہ کو بھی بچایا, اپنے پیٹ کو بھی بچایا. میرے عزیزوں بزرگوں بھائیوں, کربلا کا پیغام کو عمیر نے زندہ کر کے دکھایا کہ ایمان کی حفاظت کا جو طریقہ جو سکھلا کر کے گئے ہیں کہ حرام نگاہ سے بھی اپنی آنکھ کو روکنا